احمد ابن سنان القطان فرماتے ہیں ما من مبتدع الا وهو يبغض اصحاب الحدیث، دنیا میں کوئی بدعتی نہیں ہے جو اہل حدیثوں سے نفرت نہ کرتا ہو۔ الامین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ فیس بک پر کل ایک ویڈیو ڈالی تھی، تو اس پر کمنٹ کرتے ہوئے ایک ساتھی نے پوچھا تھا کہ اہل حدیث فرقہ کب بنا؟ تو اس سے پہلے کہ ہم اہل حدیث فرقے کی تاریخ بیان کریں، بات کو شروع سے شروع کرتے ہیں۔ تھوڑی بات لمبی ہوگی تو برداشت کر لینا، ویسے شارٹس دیکھنے کی وجہ سے صبر کرنے اور تحمل کا مادہ ویسے ہی کم ہو گیا ہے۔ بہرکیف اگر پوری سن لیں گے تو شاید کچھ بات سمجھ میں آ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو بھیجا ایسا دین لے کر کے جو دین اللہ تعالیٰ ساری دنیا پر غالب کر دے، اور اس دین کا نام قرآن میں اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، جو کوئی بھی اسلام کے علاوہ کوئی دین اختیار کرے گا تو یہ دین اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، اور آخرت میں ایسا شخص نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ دین اسلام کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ، ایک اللہ کی عبادت کی جائے گی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا۔ محمد الرسول اللہ اتباع کا نام ہے کہ رسول جو دیں اسے لے لو، جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ رسول نے جو کیا جس طرح اس میں خیر ہے اسی طرح اس میں بھی خیر ہے جو کام رسول نے نہیں کیا۔ تو معلوم یہ ہو گیا کہ اسلام وہ مذہب ہے جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک قابل قبول ہے، اور صحابہ کرام سب اپنے آپ کو مسلمان کہا کرتے تھے۔ البتہ ایک تقسیم صحابہ کرام کے یہاں مہاجر اور انصار کی ملتی ہے، اور اس اصطلاح کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا ہے کہ سبقت لے جانے والے وہ لوگ جو مہاجرین و انصار میں سے ہیں۔ لیکن بعض روایت میں آتا ہے صحیحین وغیرہ میں کہ انصار و مہاجرین کے کچھ لڑکے، کوئی مسئلہ ہو گیا تھا آپس میں، تو پکارنے لگے یا للانصار یا للمہاجرین، ایسا ہمارے یہاں بول دیتے ہیں، نام تو نہیں لوں گا، ارے فلاں برادری کو گالی دے رہا۔ تو وہ برادری اور محلے والے سن کے صرف موب لنچنگ کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، یہ نہیں سنتے کہ اصل میں اس نے گالی دی بھی ہے یا نہیں دی ہے۔ تو جب اللہ کے رسول نے یہ بات دیکھی تو آپ نے فرمایا اب دعوی الجاہلیہ وانا بین اظہرکم، یہ جاہلیت کی پکارے تم لوگ پکار رہے ہو اور میں تمہارے درمیان ہوں۔ کہ انصار اور مہاجرین دو قسم کے لوگوں کے درمیان ذات اور برادری اور علاقے کے نام پر لڑائی ہوئی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جاہلیت کے زمانے کی پکار قرار دیا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان لفظ صحابہ کرام کے درمیان متداول تھا، مہاجرین و انصار متداول تھا، لیکن مہاجرین و انصار کی اصطلاح جو قرآن میں موجود ہے، اگر یہ اصطلاح قرآن کے مزاج کے خلاف جائے تو رسول اس اصطلاح کو بھی برداشت نہیں کرتے ہیں۔ کہ جب لوگوں نے جاہلیت کی پکارتے ہوئے آپس میں ایک دوسرے کو قبیلے اور سماج کے نام سے پکارنا شروع کیا کہ آؤ ہماری معاونت کرو کہ یہ مہاجرین انصار کو برا کہہ رہے ہیں، تو اللہ کے رسول نے اس کو سختی سے منع فرمایا۔ مسلمان ہیں سب لوگ، صحابہ کرام کے درمیان سب لوگ مسلمان تھے، لیکن جب زمانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے دور ہوتا گیا تو اسلام میں نئے نئے فرقے آتے رہے۔ خوارج کا ہے، خوارج کے بارے میں کسی ویڈیو میں تفصیل سے بتائیں گے کہ لوگ کون ہوتے ہیں، ان کے کیا باطل نظریات ہیں، اور کس طرح ان کے باطل نظریات سے آدمی کو بچنا چاہیے۔ تو جیسے ہی خوارج نکل کر آئے تو صحابہ کرام نے اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہنا شروع کیا، اور یہ اہل سنت والجماعت، اس سے پہلے کہ میں اس کی دلیل آپ کو دوں، ایک حدیث سن لیں، انشاءاللہ بات کلیئر ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان بنی اسرائیل تفرقت علی 72 ملہ وستفترق امتی علی 73 ملہ كلها في النار الا واحدہ قالوا من هي یا رسول اللہ قال ما انا علیہ اليوم واصحابی۔ دوسری روایت میں آیا الجماعہ، جمع یہ ہے بے شک بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے، میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، ہر فرقہ جہنمی ہوگا سوائے ایک فرقے کے۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ یہ کون لوگ ہوں گے؟ آپ نے فرمایا جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ ایک روایت میں الیوم آج کا لفظ آیا، دوسری روایت میں الجماعہ ہوا کہ جس پر میں ہوں، اور رسول کس پر ہوتے ہیں؟ قرآن و سنت پر۔ الجماعہ یعنی صحابہ کرام، تو اہل سنت والجماعت لفظ یہاں سے نکلا، اسی لیے ہم اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں۔ خوارج نکلے اہل سنت والجماعت کہنا شروع کیا، روافض نکلے اہل سنت والجماعت کہنا شروع کیا، لیکن جب اہل سنت کے اندر معتزلہ، جہمیہ، اشاعرہ، ماتریدیہ، کلابیہ اور ابو بکر الباقلانی کے ماننے والے اور دیگر جتنے بھی فرقے ہیں، جب یہ لوگ نکلنے شروع ہوئے جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے تھے، اس کے مقابلے میں اہل سنت والجماعت نے اپنے آپ کو اصحاب الحدیث، اہل حدیث کہنا شروع کیا۔ اس کی دلیل ایک حدیث سن لیجئے، اس سے واضح ہو جائے گی۔ ترمذی ابواب الفتن باب ما جاء فی اہل الشام عن معاویہ بن قرۃ
عن أبيه قال إذا فسد أهل الشام فلا خير لكم ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك۔ حدیث کے الفاظ ممکن ہے دوسری احادیث کے الفاظ سے خلط ملط ہو گئے ہوں، لیکن یہ روایت میں مانن کر رہا ہوں۔ معاویہ بن قرہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب شام کے لوگ بگڑ جائیں تو تم میں کوئی خیر باقی نہیں رہے گی، اور میری امت کا ایک گروہ برابر حق پر رہے گا، منصور رہے گا، ہمیشہ مدد کی جائے گی، چاہے دلائل کا میدان ہو یا کوئی اور میدان ہو، دشمن ان پر کبھی غالب نہیں آ سکتا۔ لا یضرهم من خذلهم، نقصان نہیں پہنچائیں گے ان کو رسوا کرنے والے، ولا من خالفهم، ان کی مخالفت کرنے والے، یہ لوگ اسی حال پر باقی رہیں گے یہاں تک کہ قیامت آ جائے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں میں نے اپنے استاد محمد بن اسماعیل البخاری یعنی امام البخاری کو سنا، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد علی ابن مدینی کو سنا کہ یہ لوگ اصحاب حدیث ہیں، وہ لوگ جو حدیث والے ہیں۔ ایک اور ڈاؤٹ کلیئر کر دیتا ہوں آپ کو کہ اصل میں اہل حدیث کسے کہتے ہیں؟ اہل حدیث ہر اس شخص کو کہتے ہیں جو حدیث پر عمل کرتا ہے اگرچہ اس سے ایک حدیث یاد نہ ہو، اس کو ایک حدیث نہ آتی ہو زبانی۔ اور اہل حدیث ہر وہ آدمی نہیں ہے جو حدیث کی تمام روایات کو، تمام کتابوں کو یاد تو کر لے لیکن حدیث پر عمل نہ کرے، شیخ الحدیث تو ہو لیکن عمل بالحدیث کا اس کے اندر جذبہ نہ ہو۔ تو معلوم یہ ہو گیا کہ اہل حدیث کہاں سے آئے ہیں، نام ان کا کیوں بنا ہے۔ مسلمان ہیں، مسلمانوں کے مقابلے میں جب بدعتی نکلے، شیعہ نکلے، خوارج نکلے تو اپنے آپ کو اہل سنت کہنا شروع کیا، اور جب اہل سنت کے درمیان اختلاف ہوا، لوگوں نے اپنی آراء، اپنی خواہشات، اپنی جو ہے وہ الگ الگ دبستان فکر جو ان کے مکاتب تھے ان کی طرف رجوع شروع کیا۔ عقل والے لوگ آ گئے، یعنی جو لوگ عقل کو فوقیت دیتے تھے، تو ان کے مقابلے میں اہل سنت سے اور پریسائز کرتے ہوئے بتا دیا گیا کہ ہم کون لوگ ہیں، اصحاب الحدیث ہیں، یعنی ہم وہ لوگ ہیں جو قرآن و سنت آ جانے کے بعد اس میں عقل کی گنجائش اس حد تک نہیں دیتے کہ قرآن و سنت پر اعتراض کا دروازہ کھل جائے۔ ایک قرآن کی آیت سن لیں، بات اس سے واضح ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد فرماتا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، اس دن ہم لوگوں کو ان کے اماموں کے ساتھ بلائیں گے۔ ترجمہ یہ ہوا ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ بہت سارے اقوال علماء کے، امام سے مراد کیا ہے؟ ابن کثیر رحمہ اللہ کا ایک قول پیش کرتا ہوں جس قول کو سن کر میں خود اصحاب حدیث اور اہل حدیث کے منہج کو آج تک سیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ابن کثیر فرماتے ہیں ھذا شرف اکبر لاصحاب الحدیث لان امامہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس آیت میں اہل حدیثوں کے لیے شرف اکبر ہے، بہت بڑی شرف کی بات ہے۔ کیوں؟ لان امامہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ان کے امام، ان کے مقتدا، جن کی اقتدا یہ لوگ اس انداز میں کرتے ہیں کہ ان کی بات ماننے اور لینے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، ان لوگوں کے لیے اس آیت میں بہت بڑی خوشخبری اور فضل اور شرف کی بات ہے کہ ان کے امام نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ امام خطیب البغدادی جن کی وفات 5ویں صدی ہجری میں ہوئی ہے، ان کی کتاب ہے شرف اصحاب الحدیث۔ اسی طریقے سے امام ابو محمد الحاکم، امام حاکم سے الگ ہیں، ان کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے شعار اصحاب الحدیث۔ اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ اہل حدیثوں کی کیا خاصیت ہیں، کس طریقے سے بدعتیوں سے امتیاز کر لیے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے امام ابو عثمان عبد الرحمن بن اسماعیل الصابونی جن کی وفات 449 ہجری میں ہوئی ہے، آج 1445 ہے، قریب 1000 سال ہو گئے، ان کی ایک کتاب عقیدے پر ہے جس کا نام ہے عقیدۃ السلف و اصحاب الحدیث۔ سلف یعنی صحابہ کرام، تابعین اور ان کے راستوں پر چلنے والے، اور وہ اصحاب الحدیث اور اہل حدیثوں کا عقیدہ۔ تو معلوم یہ ہو گیا کہ یہ کوئی نام نیا نہیں ہے۔ ایک قول پیش کر کے اسی کتاب سے، بلکہ اس کتاب میں بھی ہے عقیدۃ السلف و اصحاب الحدیث، اور پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی کتاب غنیۃ الطالبین کے اندر بھی ہے۔ دو قول پیش کر دیتا ہوں، بات کافی لمبی ہو گئی ہے لیکن برداشت کر لیں گے تھوڑا سا اور تو شاید آسانی ہو جائے گی سمجھنے میں۔ دیکھ کے پڑھ رہا ہوں تاکہ غلطی نہ ہو۔ عقیدۃ السلف و اصحاب الحدیث محقق نسخہ ہے، صفحہ نمبر 303-4 پر آپ یہ بات دیکھ سکتے ہیں، اور غنیۃ الطالبین تو آپ کو اردو میں ہی مل جائے۔ اس کتاب کا ترجمہ نہیں ہوا ہے، یا ہو سکتا ہے ہو بھی گیا ہو، لیکن جتنا مجھے بہت کم علم ہے اس کتاب کا شاید ترجمہ نہیں ہوا ہے۔ تو امام ابو عثمان الصابونی اپنی سند سے بیان کرتے ہیں کہ ابو حاتم محمد بن ادریس الحنظلی کہتے ہیں یقول علامت اہل البدع الوقیعۃ فی اہل الاثر، بدعتیوں کی یہ پہچان ہے پوری دنیا میں کہ یہ اہل حدیثوں کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں۔ میں تھوڑی سی بات آگے بولوں گا، پہلے پوری عبارت پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ فرماتے ہیں وعلامت الزنادقہ، زندیق کی علامت یہ ہے تسمیتہم اہل الاثر حشویہ، کہ یہ لوگ اہل حدیثوں کو حشویہ کہتے ہیں، اور حشویہ کہنے کے ان کے پیچھے مقصد ہوتا ہے کہ یہ حدیث اور آثار کو باطل بنانا چاہتے ہیں کہ کیا تم ہر وقت حدیث صحیح حدیث کی باتیں کرتے رہتے ہو، کبھی حدیث سے نکل کر بھی آؤ کبھی۔ تو اصل میں حشویہ کہنے کا ان کا مطلب یہ ہے، چونکہ اہل حدیث صاحب جب بھی بات کریں گے وہ بولے گا کہ اللہ اور رسول نے اس کا حکم دیا ہے، تو اللہ کی بات قرآن میں ملتی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات حدیث میں ملتی ہے،
تو وہ بھی آپ سے حدیث مانگے گا، آپ کے پاس حدیث ہوگی نہیں۔ تو زنادقہ انہیں بولا کرتے تھے کہ یہ کون ہے؟ یہ لوگ حشویہ ہیں۔ علامت القدریہ، تقدیر کا انکار کرنے والوں کی علامت ہے تسمیتہم اہل السنت مجبرہ، کہ یہ لوگ اہل حدیثوں کو جبری کہتے ہیں، مطلب یعنی اہل حدیثوں پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ اہل حدیث یہ مانتے ہیں کہ ایک انسان مجبور ہوتا ہے، اس کے پاس اپنا کوئی ارادہ نہیں ہوتا اچھے اور برے کام کرنے کے لیے۔ علمی بات ہے، کبھی ان پر تفصیل سے بات کریں گے اگر انٹرسٹڈ ہوں گے آپ لوگ تو۔ جہمیوں کی علامت ہے تسمیتہم اہل السنت مشبہہ، کہ یہ اہل سنت یعنی اصحاب الحدیث کو مشبہہ کہتے ہیں۔ مشبہہ مطلب وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی صفات کو مخلوق کی صفات جیسا بتاتے ہیں، یعنی بولتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ ہمارے جیسا دیکھتا ہے، ہمارے جیسا چہرہ ہے اس کا، کیونکہ اہل حدیث اللہ تعالیٰ کا چہرہ ثابت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا عرش پر ہونا ثابت کرتے ہیں۔ یہ عرش پر ہونا کیسا ہے، اللہ کا چہرہ کیسا ہے، یہ معلوم نہیں ہے۔ تو اس ثابت کرنے کی وجہ سے جہمیہ کیا کہتے ہیں اہل حدیثوں کو، کہ یہ مشبہہ ہیں، کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو تشبیہ دے رہے ہیں، کس سے؟ اپنے افعال جیسے۔ تو بہرکیف یہ ان کا ظلم تھا۔ اہل حدیث اللہ تعالیٰ کی صفات پر ایسے ہی ایمان لاتے ہیں جیسے اس نے خبر دی ہے، نہ کم کرتے ہیں نہ زیادہ کرتے ہیں، نہ اس کی تعویل کرتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے وغیرہ وغیرہ۔ یہ بھی علمی مسائل ہیں، ان پر بھی انشاءاللہ بات کریں گے آگے۔ وعلامت الرافضہ تسمیتہم اہل الاثر نابتۃ وناصبہ، رافضیوں کی، شیعوں کی پہچان یہ ہے کہ اہل حدیثوں کو ناصبی بولتے ہیں، یعنی صحابہ کرام اور خاص طور سے اہل بیت سے دشمنی کرنے والے۔ قلت وکل ذلک عصبیہ، اور امام ابو حاتم محمد بن ادریس الحنظلی کہتے ہیں میں کہتا ہوں کہ یہ ساری باتیں تعصب کی وجہ سے ہیں، عدم برداشت کی وجہ سے ہیں۔ ولا يلحق اہل سنت الا اسم واحد، اور اہل سنت کو صرف ایک ہی نام سوٹ کرتا ہے، وہو اصحاب الحدیث، اور وہ اہل حدیث ہے۔ احمد بن سنان القطان فرماتے ہیں ما من مبتدع الا وهو يبغض اصحاب الحدیث، دنیا میں کوئی بدعتی نہیں ہے جو اہل حدیثوں سے نفرت نہ کرتا ہو۔ کیف یہ اصحاب الحدیث کے بارے میں نے تھوڑا سا بتانے کی کوشش کی ہے، حالانکہ وقت زیادہ لے لیا ہے۔ تو جو اس میں بھلائی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور جو اس میں کچھ کمی ہوئی ہے تو وہ میری اور شیطان کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک چیز آخر میں ایڈ کرنا مناسب سمجھتا ہوں، اگرچہ یہ تمام معاملات، یہ تمام اسماء سلف سے منقول ہیں اور اہل سنت ہمیشہ سے ان ناموں کا استعمال کرتے ہوئے آ رہے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیں، ہم کبھی بھی اصحاب الحدیث یا اہل حدیث اپنے آپ کو پیوریفائی کرنے یا لوگوں سے ممتاز کرنے کے لیے نہیں بولتے ہیں۔ ہم یہ لفظ جب بولتے ہیں جب ہمیں بدعتیوں سے امتیاز کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، ورنہ ہم اپنے آپ کو مسلمان اور اس سے آگے بڑھ کے اہل سنت کہنے پر اکتفا کرنے کو بہتر سمجھتے ہیں، تاکہ اس میں تزکیہ نہ ہو کہ میں تو اہل حدیث ہوں۔ چونکہ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ یہ جو حدیث ہے جس میں کہا گیا ہے کہ ایک فرقہ جنت میں جائے گا، اس سے مراد ان لم یکونوا اصحاب الحدیث فلا ادری من هم، اگر اس سے مراد اصحاب حدیث نہیں ہے تو مجھے معلوم نہیں کون لوگ ہیں۔ تو ایک آدمی کبھی اس غرے میں آ جائے اوہو میں تو اہل حدیث ہوں، میں تو اہل حدیث جماعت سے تعلق رکھتا ہوں، تو میں اور ہم ہیں اور ہمارے ابا کی جنت ہے، تو ہم اس طریقے کی مینٹیلٹی رکھنے والوں لوگوں کے لیے سلفی کہنے کو، اثری کہنے کو، اہل حدیث کہنے کو مناسب نہیں سمجھتے، اگر اس کے اندر تزکیہ اور پیوریفیکیشن آ جائے کہ میں کیا ہوں، لوگوں سے الگ ہوں۔ البتہ جب ہمیں خبر دینی ہوتی ہے اپنے منہج کی تو ہم واضح کر کے بیان کرتے ہیں کہ ہمارا منہج وہی منہج ہے جو صحابہ کرام کا منہج ہے، کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو لے لیا جائے، من و عن، نہ اس سے کم کیا جائے نہ زیادہ کیا جائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد۔